السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، آپ کی شان اور رتبہ اور آپ سے محبت کا صحیح طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. پچھلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور بھی احادیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ یہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے باقی انبیاء علیہم السلام سے کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جس میں فضیلت عطا کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے جو پہلے انبیاء اور رسول علیہم السلام گزرے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہی چھوڑ دینا ہے یا ان کو ماننا ہی چھوڑ دینا ہے کہ وہ تو جا چکے ہیں، تھے نہیں تھے، ہمیں اسے کیا. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جو پہلے میرے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا بھی تمہارا ایمان ہے، فرض ہے. ہاں، لیکن ان کی شریعت جو ہے، ان کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے وہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے احکامات لے کر آئے ہیں اس کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے اور یہی ہماری زندگی ہے. اگر اس کو نہیں مانتے تو کسی نے 100 سال بھی زندگی گزاری ہے، کسی کھاتے میں اس کی کوئی زندگی کا فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں جو بتائی ہیں کہ مجھے کن کن چیزوں میں باقی انبیاء سے فضیلت دی گئی ہے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت بجوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. جامع کلمات سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بلند یا بہت ہی تفسیر میں، ایسا نہیں ہے. جامع کلمات کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ مختصر الفاظ ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت ہی جامع ہے. اب کئی ایسی احادیث دیکھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 الفاظوں کے ساتھ پوری بات کو بیان کر دیا. جس طرح جو بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مختصر حدیث ہے، بچہ اس حدیث کو جانتا ہے لیکن اس کا مفہوم آپ بیان کر کے تھک جائیں گے، اس کا مفہوم نہیں ختم ہوگا. اسی طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مدد دی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد دی ہے، مدد کی ہے میری 1 مہینے کی مسافت سے. اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دشمن میرے سے جنگ لڑنے کے لیے یا لڑنے کے لیے اپنا لشکر تیار کرتا ہے اور میں اپنے بچاؤ کے لیے اپنے صحابہ کرام کو تیار کرتا ہوں تو ان تک
یہ خبر پہنچتی ہے، ابھی ہمارا ان سے ٹکراؤ ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، لیکن صرف یہ سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگجوؤں کو، اپنے صحابہ کرام کو لے کر ہماری طرف روانہ ہو رہے ہیں جنگ کے لیے، تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ میری ڈر کے ساتھ مدد کی ہے کہ ان کے دلوں میں 1 مہینے کی مسافت سے ہی ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس پوری زمین کو پاک کر دیا ہے اور اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ مسجد سے مراد اور پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی جاتی تھی کہ ادھر ہی انہوں نے عبادت کرنی ہے اور کہیں پہ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس جو مخصوص جگہ انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی وہاں پہ آ کے عبادت کرنی، چلے جاتے، تو اگر دوبارہ عبادت کا ٹائم ہے وہیں سب کو اکٹھے ہونا پڑتا تھا اور وہیں سب کو عبادت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے نعمت عطا کی ہے کہ ہم جس جگہ پہ بھی ہوں، کہیں پہ بھی ہیں، لیکن وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ وہاں پر ہم نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ ہیں عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، نوافل پڑھنے کا دل کرتا ہے، ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک معجزہ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا کیے تھے۔ تو یہی ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اوتیت بشفاعتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تھی کہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تھی۔ اور ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کا جو شریعت تھی ان کی قوم تک تھی، وہ چلے گئے، اس کے بعد ان کی شریعت ختم ہو گئی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خاتم النبیون بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح کی جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی۔ تو ہمیں یہ اللہ رب العزت نے ایک شرف بخشا ہے کہ ہم آخری امت ہیں، اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، اور قیامت والے دن بھی سب سے زیادہ صفیں کس کی ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اسی لیے ہم، جس طرح میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ کہا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے بیان کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بتائی ہیں یا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کے کہنا، اور کئی جگہوں پہ، بلکہ میں نے 1-2 جگہوں پہ یہ بینر پڑھے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دھوم مچا دو مصطفیٰ آئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانا میوزک ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دھوم مچاؤ محمد مصطفیٰ آئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی محمد کے آنے پر ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنی طرف سے بنا لینا، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کے لکھ دینا، یہ صحیح قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اسی کو بیان کرنا چاہیے، یہی دین ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔